ناظرین آداب، پیش قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے بلیٹن۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کی طاقت سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن کے فوائد کی بدولت نوجوان بہتر سماج تعمیر کرنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کل SKICC سری نگر میں لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کرنے والے نوجوانوں کو کشمیر ینگ لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا۔ LG نے اس موقع پر ان نوجوانوں کو مبارکباد دی جنہوں نے مختلف شعبوں میں شاندار کام کرنے پر یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے پاس کافی صلاحیت موجود ہے اور اسے انسانیت کی مزید ترقی کے لیے ذمہ داری اور اخلاقی اقدار کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے ملک گیر فٹ انڈیا کوئز کے لیے پہلے 2 لاکھ اسکول طلباء کے لیے مفت رجسٹریشن کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ 1 لاکھ اسکولوں کے ذریعے نامزد کیے گئے پہلے 2 لاکھ طلباء اب کوئز کے لیے مفت رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، جبکہ پہلے اس میں حصہ لینے کے لیے انہیں 225 روپے فیس دینا تھی۔ اس کے تحت ہر اسکول پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر کوئز کے لیے زیادہ سے زیادہ طلباء کو مفت رجسٹریشن کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ JNK ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 12 مختلف شعبوں میں سال 2021-22 کے لیے 30 فیلوشپ کی منظوری دی ہے تاکہ ایکسن ریسرچ اسٹڈیز اور جموں کشمیر میں قبائلی طبقے کی سماجی، اقتصادی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے منصوبے مرتب کیے جا سکیں۔ پروگرام کا مقصد نوجوان اسکالروں، محققین اور پروفیشنلوں کو پروجیکٹ اور پالیسی کی تشکیل میں شامل کرنا ہے تاکہ کمیونٹی کے مطالبات کے مطابق محکمانہ اقدامات کو مدد کیا جا سکے۔ سیکرٹری قبائلی امور محکمے نے کہا ہے کہ محکمے نے مختلف شعبوں میں فیلوشپ کی منظوری دی ہے جو کہ ترقیاتی منصوبے کی بنیاد ہے، جس کا مقصد قبائلی فلاح و بہبود ہے اور اس اسکیم کے تحت مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کے نتائج کا تجربہ بھی ہوگا۔ ملک میں سردست 3,84,921 مریض زیر علاج ہیں، جو اب تک کے مجموعی معاملات کا 1.16% ہے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 34,000 سے زیادہ کووڈ مریض صحت یاب ہوئے۔ اس طرح اب تک 3,24,00,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 97.51% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں کووڈ سے 338 اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح اس وائرس سے اب تک کل 4,42,655 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا ملک میں اب تک کل 54,18,00,000 سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر میں کل شام تک کورونا وائرس کے
105 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 89 کا تعلق کشمیر جبکہ 16 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ اس طرح اس مدت کے دوران 119 کورونا متاثرین صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران 2 کووڈ مریضوں کے فوت ہونے کی اطلاع ہے۔ خانیار سری نگر میں کل مارے گئے سب انسپکٹر ارشد احمد کو سری نگر ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں خراج عقیدت ادا کیا گیا، جہاں جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ اور دیگر سینئر افسران نے ان کی میت پر گل دائرے رکھے۔ بعد میں ان کی میت کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ان کے آبائی گاؤں کلمنا کپواڑہ روانہ کیا گیا۔ واضح رہے مذکورہ پولیس آفیسر پر کل خانیار علاقے میں ملیٹنٹوں نے گولیاں چلائیں، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوا تھا اور بعد میں اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا تھا۔ صوبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے کل ڈویژنل کووڈ کنٹرول روم کشمیر میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سری نگر ضلع میں کووڈ ٹیکہ کاری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سری نگر ضلع میں تمام اہل لوگوں کو ٹیکہ لگانے کے عمل میں صورت لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر متعلقہ عہدیداروں نے کمشنر موصوف کو ضلع میں ٹیکہ کاری میں ہوئی اب تک کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری دی۔ ڈویژنل کمشنر نے کم کوریج والے علاقوں میں مشن موڈ پر ویکسینیشن مہم چلانے کے لیے کہا۔ انہوں نے ایسے علاقوں میں سی ایم او سری نگر کو 150 اضافی ویکسینیشن ٹیمیں کام پر لگانے کے لیے کہا۔ ڈپٹی کمشنر بارامولہ نے متعلقہ افسروں کے ہمراہ رفیع آباد کے بالائی علاقوں کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے گزشتہ رات بادل پھٹنے کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ واضح رہے رفیع آباد کی کفرنار بہک میں بادل پھٹنے کی وجہ سے راجوری کے ایک خانہ بدوش کنبے کے 5 اہل خانہ جاں بحق ہو گئے، جن میں سے 4 کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ ایک ابھی بھی لاپتہ ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ ڈی سی موصوف نے متعلقہ حکام کو کنبے کے باقی ماندہ افراد کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہر طرح کی معاونت کا یقین دلایا۔ انہوں نے بادل پھٹنے کی وجہ سے پانی اور بجلی کی سپلائی جیسی بنیادی خدمات فوری طور بحال کرنے کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔